شب قدر میں اگر پوری رات آپ نہیں جاگ سکتے، پوری رات آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، تو بس آپ ایک چھوٹا سا کام کر لیں، آپ کو زندگی بھر ثواب ہی ثواب ملتا رہے گا۔ آپ جو ہے شب قدر کو پانے والے ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت کے یہاں آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا کہ جنہوں نے شب قدر کو جاگ کر گزارا، شب قدر کو حاصل کر لیا، جن کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، جن کی خواہشات کو پورا کر دیا گیا، ان لوگوں میں شمار اللہ کے یہاں ہونے لگے گا۔ دیکھیے شب قدر یہ بہت مبارک رات ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر کو پا لیا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے دنیا کے اندر آج ہی جنم لیا ہو، یعنی کہ اس کی پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ یہ شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور 1000 مہینے کے اگر ہم حساب لگائیں تو 83 سال بیٹھتے ہیں، اور اتنی عمریں بھی آج کل نہیں ہوتی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت درگزر فرما دیتا ہے جو شخص اس مبارک رات کو پا لیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مبارک رات کو کیسے پائیں، کیسے حاصل کریں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سال کی جو 365 راتیں ہیں سب میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی آسانی پیدا کر دی، فرمایا کہ پورے سال نہیں، صرف ایک مہینے میں شب قدر آتی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اب رمضان کے مہینے میں بھی آدمی یہ سوچتا کہ پورا مہینہ جاگنا تو مشکل ہے، ساری رات 30 راتیں جاگنا اور شب قدر کو تلاش کرنا تو بڑا مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے اور بھی کام آسان کر دیا کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے اس رات کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رمضان کے آخر کے جو 10 دن ہوتے ہیں، جو آخری عشرہ ہوتا ہے، ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اب ان 10 راتوں میں بھی کون جاگے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور فرما دیا، کام اور آسان کر دیا ہم جیسے کمزوروں کے لیے کہ طاق جو راتیں ہیں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب ان 5 راتوں میں جاگنا پوری رات یہ بھی بڑا دشوار کام ہے، بڑا مشکل ہے ہمارے لیے۔ تو اب کیا کریں کہ جس سے پوری رات ہمیں ثواب مل جائے عبادت کا، اور اسی طرح ہم شب قدر کو پانے والے ہو جائیں؟ دیکھیے کوئی زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں کرنا، اتنا کرنا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے روزانہ، اور ہر شخص رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھتا ہی ہے، اور رات میں گناہوں سے بچنا ہے، موبائل کے غلط استعمال سے بچنا ہے، اور اسی طرح بے جا خرافات وقت کو ضائع کرنے سے بچنا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ نماز عشاء، تراویح وغیرہ سے فارغ ہو کے آپ جو ضروری کام ہے وہ کریں، ورنہ تو آپ سکون سے سو جائیں۔ سو کر اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جبریل امین فرشتوں کو لے کر اترتے ہیں، والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے، من کل امر، بہت سارے معاملات کو لے کر، بہت سارا احصال ثواب لے کر، بہت ساری برکتیں اور رحمتیں لے کر۔ اور یہ کب تک رہتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی والی رات ہمیشہ رہتی ہے طلوع فجر تک، یعنی جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس وقت تک یہ شب قدر رہتی ہے۔ ساری رات اللہ کی رحمتیں، برکتیں اترتی رہتی ہیں، برستی رہتی ہیں۔ تو چھوٹا سا کام یہ کرنا ہے، جب صبح تک یہ شب قدر رہتی ہے تو سحری میں ہم طاق راتوں میں تھوڑی پہلے اٹھ جائیں، یا سحری پہلے کر لیں، یا پھر اللہ رب العزت کی عبادت پہلے کر لیں۔ سحری پہلے کر لیں گے، اور آدھا گھنٹہ وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم سحری سے فارغ ہو جائیں، اور جو ہے اللہ رب العزت کے لیے ہم 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھیں، 6 رکعت جتنے بھی ہو سکے ہم نفل پڑھیں۔ اس کے بعد 10-15 منٹ جو وقت بچا ہے ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔
دعا مانگیں گے اللہ تعالی ہمیں ضرور شب قدر نصیب فرما دے گا، اور ان لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا کہ جنہوں نے لیلۃ القدر کو پا لیا، شب قدر کو پا لیا، جن لوگوں کی شب قدر میں بخشش کر دی گئی ان لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ یہ کام کرنا ہے، یا تو پہلے عبادت کر لیں، آخر وقت میں سحری کر لیں۔ تو یہ بہت آسان کام ہے، بہت مشکل کام نہیں، یہ بہت آسان، بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ اتنا سا کام آپ کر لیں گے، ساری رات آپ عبادت کرنے والے کہلائیں گے، اللہ رب العزت کے یہاں ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا جنہوں نے شب قدر کو پا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کتنا بڑا احسان و کرم ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے کام آسان کر دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں پہلے 10 دنوں کا رمضان کے مہینے میں اعتکاف کیا تھا کہ شب قدر کو حاصل کر لیں، شب قدر اس میں نہیں ملی۔ پھر درمیان کے 11 سے لے کے 20 دن تک، 20 روزے تک اعتکاف کیا، درمیان کے 10 دن کا تھا کہ شب قدر حاصل ہو جائے، لیکن اس میں بھی شب قدر نہیں ملی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اس میں شب قدر مل گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ کون سی رات میں ہے شب قدر، کون سی رات میں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر صحابہ کرام کو بتلانے کے لیے جا ہی رہے تھے، مسجد کے دروازے تک پہنچے تھے کہ کچھ لوگ جھگڑ رہے تھے، 2 آدمی آپس میں لڑائی کر رہے تھے، ان کی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شب قدر کا تعین بھلا دیا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذہن سے یہ بات بھلا دی گئی کہ شب قدر کس رات میں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری عشرے میں ہے، لیکن کس رات میں ہے یہ آپ خود تلاش کرو۔ تو 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں اور 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی گناہگار بندہ پورا مہینہ غفلت سے گزار دے، پھر اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کرا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور بھی کام آسان کر دیا کہ جو عید کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ جس کو کہا جاتا ہے، پورا مہینہ جتنے لوگوں کی بخشش اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 29 دن تک، اور جو 30ویں شب ہوتی ہے، چاند رات جو ہوتی ہے، پورے مہینے کے لوگوں کی جن کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اس ایک رات میں بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات ہوتی اس میں بھی ہم خاص طور سے عبادت کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ہم شب قدر کو بھی پانے والے ہوں گے، رمضان المبارک کی رحمتوں و برکتوں سے بھی ہم مالا مال ہونے والے ہوں گے، اور اللہ رب العزت جہنم کے عذاب سے بھی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔